حروف تہجی جب آپ یہ آسمان و زمین جو ہے جب ان میں غور کریں تو آسمان و زمین کیا ہیں، کیسے ہیں، یعنی کہ جو آپ نے اپنے کانوں اور آنکھوں کا جو آپ کو سنائی اور دکھائی دے رہا ہے، اسے جو سمجھنے کی آپ کی صلاحیت ہے، اس کا آپ نے استعمال کرتے ہوئے جو جانا، جو کچھ بھی آپ نے جانا اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ ماسٹر کیز جو ہے وہ تخلیقی یا خلق کی گئیں. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پر سب سے پہلے آتا ہے الف. کیا آتا ہے؟ الف. اب الف کا معنی کیا ہے؟ الف کا معنی اچھا الف سب سے پہلے کیوں آیا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے الف سب سے پہلے کیوں آیا؟ الف سب سے پہلے الف اس لیے آیا، ذرا غور کہ الف ہے کیا. جب آپ ہوتا ہے یہ نیچر کی زبان ہے، تو نیچر میں کیا ہے، آپ مثال کا آپ چلتے ہیں، آگے رکاوٹ آ گئی، آگے دیوار آ گئی، آگے رکاوٹ، آپ آگے نہیں جا سکتے، آپ یعنی روک دیا جاتا ہے، آپ آگے نہیں جا سکتے، تو کیا سوال پیدا نہیں ہوگا آگے کیا ہے، کس وجہ سے آگے نہیں جا سکتے، آگے کیا ہے، کتنا ہے، کیسا ہے، کیا رنگ، کیا ہے، موٹا ہے، پتلا ہے، لمبا ہے، چوڑا ہے، کیا ہے، کیا نہیں ہے. جی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جی سوال پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. تو بالکل اس طرح الف کیا ہے، الف اگر شروع میں آ جائے، الف اگر شروع میں آ جائے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سوالیہ. یعنی الف کہتے ہیں رکاوٹ کو. الف کسے کہتے ہیں؟ رکاوٹ کو. جب رکاوٹ کھڑی ہو جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی آگے کیا ہے. مثال کے طور پر آپ چل رہے ہیں، آگے دیوار کھڑی ہو گئی. جیسے آپ دنیا میں آتے ہیں یا جب آپ باشعور ہوتے ہیں تو سب سے پہلا سب سے پہلے کیا سوال کھڑا ہوتا ہے، بھائی کیا ہے، کون ہے، میں دنیا میں کیوں آیا ہوں، میرا مقصد کیا ہے، کیسے تکلیف. سوال کھڑا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اس وجہ سے سب سے پہلے الف ہے. شروع میں الف آئے، الف شروع میں آ جائے تو یہ بن جاتا سوالیہ. اور اگر الف آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ ایک کمرہ ہے، اس کمرے کے ایک طرف سے آپ نے کونے سے سفر شروع کیا، جہاں پر کمرہ ختم ہوتا ہے وہاں دیوار آ گئی. کیا آ گئی؟ دیوار کیا؟ الف. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بھائی جو کمرہ ہے یہ پیچھے گزر چکا، جو کمرہ ہے وہ پیچھے گزر چکا، جس کا مطلب جسے کہتے ہیں کل کا کل، جو ماضی میں گزر چکا. الف اگر آخر میں آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہ شے جو پیچھے ماضی کا حصہ بن گئی، جو ماضی کی ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ جی تو یہ ہے الف. یعنی الف آپ دیکھیں، آپ جا رہے ہیں آگے دیوار آگے رکاوٹ آگے، بھائی آگے کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے. اب آگے بے، تے، سے، جیم، ہے، یہ سارا یہ کیا ہے، ساری کی ساری حروف ہے جی. یہ الف کا جواب ہے، الف کا جواب ہے. الف کیا ہے؟ الف سوال، کیا، کون، کہاں، کیسے، کیوں، کس طرح. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ رنگ کیا ہے، کیا کرتا ہے، صلاحیتیں کیا ہیں، کوالٹیز کیا ہیں. جی آگے اس کا جواب ہے. اب کیا آ جاتا ہے؟ بے. اچھا جی بے کیا ہے؟ کیا آ جاتا ہے؟ بے کیا ہے؟ جب آپ کو سننے کے لیے کان دیے گئے، دیکھنے کے لیے آنکھیں، اور جو سنائی اور دکھائی اسے سمجھنے کی صلاحیت دی، تو جب آپ غور و فکر کریں گے سب سے پہلی جو شے آپ کو نظر آئے گی وہ پتہ کیا نظر آئے گی؟ کیا نظر آئے گی؟ غور کریں. درخت نظر آ رہے ہیں آپ کو، پہاڑ نظر آ رہے ہیں، سمندر نظر آ رہے ہیں، ایسا ہی ہے نا. مختلف اشیاء نظر آ رہی ہیں، نظر آ رہے ہیں مخلوقات. یہ تو نظر آ رہی ہیں نا. جو سمجھنے سے سامنے آتا ہے، جب سمجھیں گے، جو جب دکھائی دے رہا ہے جو، اسے جب آپ سمجھیں گے تو سب سے پہلے کیا سامنے آئے گا؟ سب سے پہلی شے جو سامنے آئے گی وہ یہ نظر آئے گی کہ ہر شے جو ہر وجود دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، ربط ہے، جڑا ہوا ہے. جیسے اینٹ کے ساتھ اینٹ، اینٹ کے ساتھ اینٹ، اینٹ کے ساتھ، جیسے آپ کی یہ پور اگلی پور کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ اگلی کے ساتھ انگلی بن جاتی، انگلی آگے ہتھیلی کے ساتھ، ہتھیلی کلائی کے ساتھ، کلائی کونی کے ساتھ، کونی کندھے کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایسا ہی ہے نا. تو یہ جو کائنات کے اندر یہ جو راز سامنے آیا، جب آپ نے سمجھا، ریزننگ کر، غور و فکر کر کے، پہلی چیز کوانٹٹی سامنے آتی ہے. اور صرف کوانٹٹی ایگزسٹ کرتی ہے؟ نہیں بھائی، صرف کوانٹٹی ایگزسٹ نہیں کرتی، بلکہ رنگ ہے، صورت ہے، ڈیزائننگ ہے، صلاحیتیں ہیں، یعنی اسم ہے، سورہ ہے اور اسم بھی ہے. اس کو کیسے ڈسکرائب کیا جائے گا؟ تو اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے اب یہ چیز بے کیا ہے؟ بے کہتے ہیں جیسے مثال کے طور پر آپ جب دیوار، ایک مستری دیوار بنا رہا ہوتا ہے تو دیوار اینٹ کے ساتھ آگے اینٹ جڑتی ہے، اینٹ کے ساتھ آگے اینٹ جڑتی ہے، اینٹ کے ساتھ آگے اینٹ جڑتی ہے. یعنی کہ بے کہتے ہیں کہ دو اشیاء کا آپس میں کنیکٹڈ ہونا، ربط قائم ہونا.
جیسے مثال کو بے کسے کہتے ہیں؟ یہ ہے پنسل اور یہ میں نے پنسل پکڑی، پنسل اور میرے ہاتھ کے درمیان کنیکشن ہو گیا، ربط قائم ہو گیا، ٹھیک ہے جی، یہ جڑ گئی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں بے. جیسے قدم ہے نا، ایک قدم دوسرا قدم تیسرا قدم، یہ قدم کے ساتھ قدم جو جڑ رہا ہے یہ تو اسے کہتے ہیں بے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا ایک اور چیز نظر آئے گی، وہ کیا ہے؟ اگلی چیز نظر آئے گی. نظر کیا آئے گی؟ غور کیجئے گا کہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے کیا آئے گا. مثال کے طور پر آپ کے سامنے آپ اسی بشر کو لے لیں، آپ پاؤں کی انگلی سے شروع کریں تو یعنی جوڑتا آگے بے آگے آپ کو ربط نظر آتا رہتا ہے. ایک وقت آئے گا آپ کو بظاہر ربط ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. بظاہر ربط ٹوٹا ہوا نظر آئے گا. کیسے؟ کہ یہ پورا وجود، جب یہ بشری وجود پورا سامنے آ جائے گا، پورا وجود بشری سامنے آ جائے گا، ایسا ہی ہے نا، تو ایک وجود بن گیا، ایک وجود بن گیا. تو یہ جہاں پر آپ کو بظاہر ربط ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، جہاں پر آپ کو بظاہر ربط ٹوٹا ہوا نظر آتا ہے، یعنی ایک وجود سامنے آ جاتا ہے. مثال ایک درخت یا ایک وجود جب سامنے آ جائے جہاں پر آپ کو ربط کا آگے، یعنی آگے آپ اسی جو ربط سٹارٹ ہوا ہے وہ ربط آگے نہیں جا رہا، وہ ربط یہاں پر ختم ہو گیا، وہ ربط یہاں پر. جیسے میں آپ کو بتایا نا، یہ دیکھیں یہ آپ کی پور ہے، یہاں سے سر کے یہ اگلی کے ساتھ جڑی ہوئی، وہ اگلی کے ساتھ، یہ انگلی ہتھیلی کے ساتھ، یہ کرتے 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 آپ پاؤں تک چلے جائیں گے، یا پاؤں سے شروع ہوں آپ یہاں تک آ جائیں گے، یہاں تک آ جائیں گے، اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. ایک وجود کریٹ ہو سامنے آ گیا، آگے ربط تو نہیں آیا ابھی بظاہر. تو جہاں پر بظاہر ربط ختم ہو جاتا ہے، یعنی گویا کہ ایک پارٹ کہیں یا ایک وجود کہیں، جہاں جب ایک وجود ڈسکرائب ہو جاتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں تے. اسے کیا کہتے ہیں؟ تے. یعنی تے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے تو بے جان لے. بے کسے کہتے ہیں؟ بے کہتے ہیں ایک ادھر یہ ہے ایک ادھر شے ہے، ان کے دونوں کا آپس میں ربط ہے، کنیکشن. اب ربط بے شک 1000 ربط ہوں، 10,000 اشیاء کے درمیان میں ربط ہوں، تو ان میں سے جو ماسٹر ایکشن نکالا گیا، ماسٹر ایکشن یہ نکلتا ہے جسے آپ بے کہتے ہیں. یعنی یہ بتا رہا ہے کہ اگر دیکھو ایک سے زائد وجود ہیں، 2 ہیں یا 1000 ہیں یا لاکھ ہیں، ان میں آپس میں کیا ہے؟ انہیں آپس میں ربط ہے، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے کے ساتھ آگے جڑا ہوا ہے. سمجھا رہی ہے نہیں؟ بے کا معنی یہ ہے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو جہاں پر بھی آپ نے اس چیز کو ڈسکرائب کرنا ہے، جہاں پر بھی آپ نے ذکر کرنا ہے اس تعلق کا، لنک کا، ربط کا، تو وہاں کیا استعمال کیا جائے گا؟ بے. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تعلق کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بے، یہ جو ربط ہوتا ہے. پھر آگے بڑھے. تے آپ کو بتایا کہ جہاں پر یہ تعلق بظاہر ٹوٹ جاتا ہے، ایک وجود سامنے آ جاتا ہے، ایک وجود تو اس کے لیے ہوتا ہے تے. اور سے کسے کہتے ہیں؟ ذرا غور کریں. سے کیا ہوتا ہے؟ یہ دیکھیں، یہ اور یہ اوپر ایک نقطہ ہے، یہ کیا ہے؟ سے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک وجود جہاں ختم ہوا ہے، کیا وہاں پر جو کچھ آپ کو دکھائی دے رہا، سنائی دے رہا، وہ مکمل ہو گیا؟ نہیں نا، اور بھی ہے نا. اس سے آگے پھر نئی سرے سے پھر شروع ہو گیا، پھر ایک سے شروع ہو گیا جی، پھر ایک سے شروع ہو گیا. صحیح ہے. تو یہ جو ما بعد یعنی ایک وجود سامنے آ جائے، اس کے بعد جب پھر ایک سے شروع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے سے کہتے ہیں ما بعد کو. یعنی ایک کام کر لیا، مثال ایک دیوار بنا لی، تو سے کہتے ہیں اب اس کے بعد اگلا اب جو کام کرنا ہے ما بعد، یعنی ایک کام کر لیا اس کے بعد جو کرنا ہے ما بعد، یعنی ایک جو مکمل ہو گیا، ایک وجود سامنے آ گیا، ایک شے مکمل ہو گئی، ایک دیوار بن گئی، اگلے سٹیپ کی طرف جانا. کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا اب صرف اب یہ نہیں، اب غور کیجیے، آپ نیچر کے اندر، کائنات کے اندر آپ کی کوئی چیز نہ آئے گی. مثال کے طور پر اس کے اندر ربط جو ہے وہ ایک جب پارٹ سامنے آیا، اب یہ جو پارٹ ہے یہ کیا ہے؟ یہ اگلے وجود کی اکائی ہے. سمجھ نہیں آ رہی؟ یعنی معاملہ کیا ہے کائنات کا؟ غور کیجیے، کائنات کا معاملہ یہ ہے کہ اکائی کے ساتھ اکائی کا جو تعلق جڑتا ہے، اکائی کے ساتھ اکائی کا تعلق، ربط جب جڑتا ہے، اس کو کہتے ہیں بے. جب مختلف اکائیاں ملتی ہیں تو کیا بنتا ہے؟ ایک وجود بنتا ہے. اب وہ وجود ایک اگلے وجود کی اکائی ثابت ہوتی ہے، وہ وجود اگلے وجود کی اکائی بنتی ہے، اور یہ جس وجود کی اکائی بنتی ہے وہ وجود اس سے اگلی سٹیج کا جو وجود ہے اس کی اکائی بن جاتی. سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لہذا اب ذرا غور کیجئے گا
کہ جی معنی ڈیفرنٹ کیوں آ جاتے ہیں؟ اب مثال کے طور پر بے اس سٹیج پر استعمال کی جا رہی ہے، بے استعمال کی جا رہی ہے اس سٹیج پر، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان اکائیوں کی بات ہو رہی، ان اکائیوں کے درمیان جو تعلق ہے اس کا ربط کی بات ہو رہی۔ اور اگر بے کا استعمال کیا جا رہا ہے اس وجود سے آگے، تو اس کا مطلب یہ کہ جیسے یہ ایک وجود اکائی ہے، جس وجود کی اس طرح کے جتنے وجود ہیں بطور اکائیاں ہیں، ان کے درمیان ربط کی بات ہو رہی۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ بہرحال یہ آگے سے کسے کہتے ہیں؟ آپ کو بتا دیا کہ جہاں پر اکائیاں ختم ہو کر، یعنی اکائیاں ایک وجود کا وجود بن جاتی ہیں اور آگے پھر نئی اکائیوں کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، وہ ہوتا ہے سے ما بعد کو۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ کیا ہے؟ یہ تین بے تے اور سے، الف جو ہے وہ کل کے بارے میں سوال ہے، کیا ہے، کون ہے، کیسا ہے، کتنا ہے، کس طرح ہے جی، اور اس کا ایک پہلو سے جواب سامنے آیا، یعنی کہ ایک ایکشن آپ کے سامنے آیا، وہ کیا ہے کہ یہ جو ربط ہوتا ہے، اکائیاں کیسے بن رہی ہیں، وجود کیسے بن رہا ہے، یعنی یہ وجود بن کیسے رہا ہے، یعنی کہ اکائیاں ہیں، سب سے نچلے سطح پر اکائیاں ہیں، اکائی دوسری اکائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ہر اکائی اگلی اکائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ایک وجود بنتا ہے، وہ وجود اس سے اگلی سٹیج کا جو وجود ہے اس کی اکائی ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طرح آگے کرتے 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 ایک ہی وجود بنتا ہے، اس طرح کرتے کرتے ایک ہی وجود بنتا ہے۔ اب یہ غور و فکر جب کریں گے، اب یہ جو لائن ہے، یہ جو فیلڈ ہے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے یہ تین ایکشن ہے آپ کے پاس، بے تے اور سے، بے تے اور سے۔ اب یہ تو کلیئر ہو گیا نا، اب اس سے آگے تو کوئی نہیں، آپ ایک وجود تک پہنچ گئے، ایک ہی وجود تک۔ مثال کے طور پر ذرا غور کریں، غور کیجئے گا، اس کو یہاں پر فی الحال مٹا لیتے ہیں، غور کیجئے گا۔ مثال کے طور پر یہ دیکھیں، یہ ہم نیچے ہیں، یہ ایک اکائی، دو اکائی، تین اکائی، چار اکائی، پانچ اکائی، پانچ اکائیاں ہیں، یہ ایک وجود بنا۔ ٹھیک ہے جی، اب جب ان کے درمیان تعلق ہے وہ بے ہے، اور یہ پورا پانچ اکائیاں مل کے ایک وجود بنا ہے، یہ تے بن گئی، اور اب اس کے بعد نئے سرے سے پھر ایک اکائی، دو اکائی، ایک دو اکائی، تین اکائی، چار اور پانچ، یہ پانچ اکائیاں پھر ایک وجود بن گیا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جو ان اکائیوں کے درمیان ربط ہے، تعلق ہے، وہ بے ہے، اور جب اکائیاں پر جہاں اکائیوں کا تسلسل ختم ہو جاتا ہے، ایک وجود بن جاتا ہے، وہ تے ہے، اور پھر جب تے کے بعد یعنی اگلا وجود جو ہے یہ ہے، اگلے پھر سے اکائیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اکائیاں جڑنا، وجود بننا، وہ سے ہو جاتا ہے، ما بعد سے، سمجھے؟ یعنی سے کے بعد پھر بے اور تے، سے کے بعد پھر بے اور تے، سے کے بعد پھر بے اور تے، یعنی اصل میں بے اور تے ہے، بے تے بے تے بے تے بے تے۔ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اچھا اب غور کیجئے گا، اب یہ اکائیاں، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ اکائی، ایک یہ وجود ہو گیا، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ اکائی، یہ وجود ہو گیا۔ اب یہ جو اکائیاں ہیں، یعنی یہ دیکھیں، یہ وجود بنا، یہ وجود، اب یہ جو وجود ہیں یہ اگلے وجود کی اکائیاں ہیں۔ اگلا وجود کون سا ہے؟ ذرا غور کیجئے، اگلا وجود یہ ہے، یہ 20 ڈاٹ ہیں، غور کریں ذرا، اگلا وجود کیا ہے؟ وہ 1 2 3 4، یہ جو ہے نا، یہ وجود جو ہے، یہ اس وجود کی اکائیاں ہیں، یہ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ اس وجود کی اکائیاں۔ اب اس طرح کے کتنے وجود ہیں جی؟ اس طرح کے بہت سارے وجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح کے بہت سارے جو ہے وجود ہے۔ اب اس طرح کے جتنے وجود ہیں، وہ اگلی سٹیج پر جو وجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ مثال کے طور پر یہ ہے، اگر اس طرح وہ اگلی سٹیج پر جو وجود ہے اس کی یہ اکائیاں ہیں۔ اس طرح کرتے 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 ایک ہی وجود ہے، یہ ایک ہی وجود ہے، جو جیسے جیسے آپ اندر جائیں گے گہرائی میں تو آپ کو پتا یہ ایک ہی وجود جو ہے وہ، سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایسے پھیلا ہوا ہے۔ کلیئر ہو رہا نہیں ہو رہا؟ تو یہ جو سٹرکچر ہے، اس سٹرکچر کو ڈسکرائب کرنے کے لیے بے ہے، تے ہے اور سے ہے۔ اصل میں یہ سے کوئی الگ نہیں ہے، یہ سے جو ہے نا، یہ بے تے کے بعد، یعنی سے کا مطلب ہے پھر بے اور تے کا آ جانا، سے کا مطلب ہے پھر بے اور تے آ جانا، سے کا مطلب ہے پھر بے اور تے آ جانا، سے کا مطلب ہے یعنی بے تے کے بعد پھر سے بے اور تے، تے کے بعد پھر بے اور تے، تے کے بعد پھر بے اور تے۔ سمجھ آ رہی نہیں؟ یہی پروسیس ریپیٹ ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ، یعنی کہ یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، بے ختم ہو جائے جی، صرف تے رہ جائے، یعنی ایک ہی وجود رہ جائے۔ یا کلیئر ہوا نہیں ہوا؟ یہ ابھی بھی سمجھ نہیں آئی یہاں تک؟ نہیں سمجھ نہیں، بہت اچھے طریقے سے آئی۔ چلیں اب آگے بڑھیں۔